اس یونیورسٹی کو زندہ رہنا چاہیے، کامیابی کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے۔ جو کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ رامپور میں بلڈوزر کارروائی ہو رہی ہے، یونیورسٹی پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، چل سکتا ہے؟ دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ وہ سیاسی مسئلہ ہے۔ آدم خان ایک سیاسی آدمی ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے ضرور۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص کے نام پر وہ یونیورسٹی ہے وہ بہت بڑا ملک کا ستندر سینانی ہے۔ جو جانتے نہیں ہیں تاریخ کو وہ ان کی زندگی سے ناواقف ہو۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے نام کے اوپر جو یونیورسٹی ہی، اس یونیورسٹی کو زندہ رہنا چاہیے، کامیابی کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے۔ جو کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی چیز غلطی کی ہے بھی، مان لیجئے پہلے تو سپریم کورٹ تک یہ فیصلہ ہو، اس کے بعد یہ سمجھنا کہ اس کو گرا دیا جائے، یہ غلط ہے۔ آپ اس کے اوپر جرمانہ عائد کر دیجئے، وہ اس جرمانے کو کریں گے۔ یہ جرمانہ عائد کرنا یہ بھی گورنمنٹ کا ایک قانون ہے۔ اگر کسی نے اپنے مکان یا کسی بلڈنگ یا کسی عمارت کے کو غیر قانونی طریقے پر بنایا ہے تو اس کا صرف ایک سبب یہی نہیں ہے کہ آپ اسے گرا دیں، جبکہ ہزاروں لڑکے اس کے اندر پڑھتے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اپنے قانون کی آپ حفاظت کرتے ہوئے آپ اس کے اوپر جرمانہ عائد کر دیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو یہ کہہ کر کے 38 عمارتوں کو ہزاروں کروڑ کے روپے سے بنی ہوئی اس کو گرا دیں، یہ غلط ہے۔ وہی فرقہ پرستی ہے، وہی نفرت کی سیاست ہے۔ یہ فرقہ پرستی کون کر رہا ہے؟ کون نفرت کی راجنیتی؟ جو فرقہ پرست ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ہزاروں کروڑ کے روپے سے بنی ہوئی اس کو گرا دیں، یہ غلط ہے۔ وہی فرقہ پرستی ہے، وہی نفرت کی سیاست ہے۔ یہ فرقہ پرستی کون کر رہا ہے؟ کون نفرت کی راجنیتی؟ جو فرقہ پرست ہیں وہ کر رہے ہیں، فرقہ پرست ہیں وہ کر رہے ہیں۔ میں کیا آپ کو بتاؤں؟ آپ نہیں جانتے؟ کچھ نام بھی آپ بتائیے نا۔ آپ مجھ سے زیادہ دنیا کے اندر رہتے ہیں، میں تو ایک مدرسے کے اندر۔ آپ نام لے کر کے بتائیے کہ وہ لوگ فرقہ پرست ہیں اور فرقہ پرستی کر کے ملک کو برباد کر رہے ہیں۔ آنے والے سمے میں چناؤ ہے 2027۔ میرا کوئی تعلق سیاست سے نہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جمعیت علماء سیاسی جماعت نہیں ہے۔ یہ بھی سیاسی چیز ہے، آپ مجھ سے سیاست کا مسئلہ نہ پوچھئے، میں سیاسی آدمی نہیں۔ انواریتا پر سرکار قانون لانے جا رہی ہے، میں نہیں جانتا ہوں، اردو میں بولیے۔ انواریتا بن کیا بن؟ لازمی قرار دینے جا رہی ہے۔ ہاں، میں کہتا ہوں کہ اس وقت تک قانون یہ ہے، ہر آدمی کو اپنے مذہب کے اوپر چلنے، اپنے مذہب کی بات کرنے کا اختیار ہے، مکمل اختیار ہے دستور کے اندر۔ دستور ہم نے بنایا ہے، دستور کی یہ دفعات مولانا ابوالکلام آزاد اور جمعیت علماء ہند نے اس کو بنایا۔ مولانا ابوالکلام آزاد جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، جب تک زندہ رہے ممبر رہے۔ پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کہی گئی کہ جمعیت علماء ملک کے مخالف ہیں مولانا آزاد کو، یا جمعیت علماء میں رہیں یا وزیر رہیں، ملک کے اندر وزیر تعلیم رہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی تھی کہ میرے بھائی میں پارلیمنٹ کو چھوڑ سکتا ہوں، میں جمعیت علماء کو نہیں چھوڑوں۔ جو اسپیچ دے رہی تھی اس میں انہوں نے طلبہ کے مسئلوں پر آپ سے حمایت کی بات کہی، خاص طور سے جو دلی میں جنتر منتر پہ چل رہا ہے، تمام طلبہ الگ الگ یونیورسٹیز کے وہاں پہ۔ میں نہیں جانتا ہوں، دیکھیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے مخالفت کی ہے طلبہ کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ جو پرچے آؤٹ ہوئے ہیں وہ طلبہ کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس طریقے کی چیزوں کے اندر توجہ کرنی چاہیے۔ 24-30-32 لاکھ لڑکے ہیں کہ جن کا مستقبل برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ چیز ایسی ہے کہ یقیناً طلبہ کے اندر اس طرح کا جذبات سونم وانگچک کو اٹھا کے لے حضرت جانوابی والے معاملے میں سپریم کورٹ نے یہ نردیش دیا تھا کہ مدھیستہ کے ذریعے دونوں پکش آپس میں بات چیت کر کے اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں، لیکن وہ دونوں ہی پکش اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہر اختلافی چیز کے اندر جو ملک میں پیدا ہو اس کے لیے کورٹ ہے،
کورٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر وہ ملک کے قانون کے اعتبار سے کورٹ فیصلہ نہیں کرتا تو یہ رونے کی بات ہے. کورٹ تو ایسی چیز جہاں کہیں کسی کو راستہ نہیں ملتا اس کے لیے ملک نے قانون بنایا، جاؤ کورٹ میں جاؤ، وہاں تمہیں راستہ ملے گا.